الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے 19واں پارہ شروع کرنا ہے، لیکن کل 18ویں سپارے کے آخر میں سورہ فرقان کے 2 رکوع رہ گئے تھے، وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو سورہ فرقان، اس میں 70 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر اسلام کے 3 عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان میں توحید، رسالت، قیامت۔ زیادہ تر سورہ انہی 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ سورہ فرقان آیت 4 سے کفار کی ان باتوں کا ذکر جو وہ قرآن مجید کے بارے میں کہتے تھے۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گمان کرتے تھے، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہہ دو کہ اس کو اسی نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 7 ترجمہ دیکھیے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان آیات میں کفار کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو پیغمبر اللہ نے ودیعت کیے وہ سارے کے سارے انسان تھے، لوگوں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ تو اب یہ اعتراض کس دلیل پر کیا جا رہا تھا؟ یقیناً یہ کفار کے اپنی بنائی ہوئی باتیں تھیں۔ آیت 13 میں اللہ ان کافروں کے ساتھ جو کچھ
آخرت میں ہونا ہے اس کا بیان۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں سے جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ اب ان کو جواب آئے گا، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ استغفر اللہ ربی۔ اب آیت 21 یہاں سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پہ فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بہت سرکش ہو رہے ہیں۔ آیت 25 تلاوت ملاحظہ فرمائیے گا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ آیت 56 اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بشیر اور نذیر کہا گیا۔ تلاوت ملاحظہ فرمائیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ وَمِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ وَأَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ اب ناظرین توجہ فرمائیے گا کہ آیت 63 سے عباد الرحمن کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی جو رحمان کے بندے ہیں، اور یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس طرح اس سے پہلی سورہ مؤمنون میں مؤمنون کی نشانیاں بتائی گئیں، کچھ اسی سے ملتی جلتی اب بات عباد الرحمن کی ہو رہی ہے۔ در حقیقت عباد الرحمن اور مؤمنون ایک ہی چیز ہے۔ تلاوت ملاحظہ فرمائیے گا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب یہ جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب سے ہم کو دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ بہت
تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے کم نہ زیادہ۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنے کا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اب یہاں پہ سورہ فرقان اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور ان کے بعد چند باتیں اور بھی بیان کی گئیں جو عباد الرحمن کا خاصہ ہوتی ہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بہت وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، اور جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو ناظرین، یہاں سورہ فرقان اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور یہ صفات جو بیان کی گئیں یہ ہیں عباد الرحمن کی، یعنی اللہ کے بندوں کی، یعنی رحمان کے بندوں کی۔ تو آپ اگر چاہیں تو یہ ویڈیو دوبارہ سے وہیں سے سن سکتے ہیں جہاں سے عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ شعراء۔ یہ قرآن مجید کی 26ویں سورہ، اور اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ شعراء میں زیادہ تر ان اقوام کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، جیسے قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، قوم ہود علیہ السلام، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اس سورہ میں موجود ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ شعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسم میم، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ سورہ شعراء کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب انہیں کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو، پھر انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میرے لیے ہارون کو میرا ساتھی بنائیے، اور ان لوگوں کا مجھ پہ ایک گناہ کا بھی دعویٰ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مکہ مارا تھا تو وہ ہلاک ہو گیا تھا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے قتل کرنا نہیں تھا، تو بہرحال وہ فرعونی اس بات کو یاد رکھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں، ان کے عصا کا قصہ کہ وہ کس طرح اژدہا بنا اور فرعون کے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل گیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ان کے ساتھ چلنا، پھر نیل میں پہنچنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا قوم کے ساتھ نکل جانا، فرعون کا غرق ہو جانا، یہ پورا قصہ شروع میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آیت 69 سے ابراہیم علیہ السلام کی بات، تلاوت ملاحظہ فرمائیے گا۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سناؤ۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں، یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، یا کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب یہ آیت 73 کا ترجمہ تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور پھر اللہ سے اپنے باپ کے لیے دعا کی۔ آیت دیکھیے گا، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے کہ بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ آیت 86۔ تو پھر اللہ نے اگلی آیات میں فرمایا کہ قیامت کا دن کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، تو اس دن سے ڈرو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ، آیت 109، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ بات اس سے پہلے متعدد بار آ چکی ہے، کئی پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ جو دعوت ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، صلہ دینے والا تو ہمارا پروردگار ہے۔ اب آیت 124، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف پکارا، ترجمہ دیکھیے گا، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیاری بات کی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آیت 141 سے قوم صالح کا ذکر، ترجمہ دیکھیے گا، اور قوم صالح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ آیت دیکھیے گا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اور پھر وہی پیاری بات کہی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس کا کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد مختصراً صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر، اور پھر جس طرح اس قوم نے اس کو قتل کیا اور پھر ان پر عذاب آیا، اس کا ذکر۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر کہ ان کی قوم نے کس طرح ان کو جھٹلایا۔ آیت دیکھیے گا، کذبت قوم لوط المرسلین، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط
علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری مانو۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ پھر لوط علیہ السلام نے وہی پیاری بات کہی جو اس سے پہلے پیغمبر کرتے آئے ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں تم سے اس کام کا کچھ صلہ نہیں مانگتا، بے شک میرا صلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کا ذکر، کہ کس طرح ان کی بستی کو الٹ کر زمین پر پھینک دیا گیا، اور پھر اللہ کا یہ کہنا کہ آیت دیکھیے گا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ آیت 174 تھی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے وہی کہا، اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ جب شعیب نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کے لیے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو میرے پروردگار کے پاس ہے۔ اور اپنی قوم سے کہا کہ پیمانہ پورا بھرا کرو اور ترازو سیدھا رکھا کرو، اور لوگوں کو چیزیں پوری دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ آیت 183۔ آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ پیمانہ پورا بھرتے ہیں، نہ ترازو سیدھا رکھتے ہیں، نہ لوگوں کو چیزیں پوری دیتے ہیں، اور زمین میں فساد کرنا تو کوئی ہم سے سیکھے۔ استغفر اللہ ربی۔ انبیاء کی ان گناہ گار قوموں کے ذکر کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 208 ترجمہ دیکھیے گا، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پیغمبر پہلے بھیجے، تاکہ نصیحت کریں، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اب سورہ شعراء اختتام کی جانب، اور آیت 213 ترجمہ دیکھیے گا، تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکارنا ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ اب سورہ شعراء کے آخر میں اس سورہ کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر دی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت پر سورہ شعراء مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل، قرآن مجید کی 27ویں سورہ، لیکن اس کو ہم آج نہیں بلکہ کل انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہ 20ویں پارے کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے۔ آج سورہ فرقان اور سورہ شعراء مکمل کی، اور میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے وہ آیت پھر پڑھنا چاہوں گا جو ہر پیغمبر نے کہا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں اللہ کی طرف بلانے کا تم سے کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، میرا صلہ تو میرے رب العالمین کے پاس ہے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ۔